وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 19۔ ان الدین، بے شک دین، عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ پچھلی آیت میں جو بات ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، پورے کائنات کو ایک سسٹم کے تحت اللہ چلا رہے ہیں، ایک عدل اور انصاف کے ساتھ چلا رہے ہیں، تو انسانیت کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے ایک سسٹم دیا ہے، ایک نظام دیا ہے، ایک وے آف لائف دیا ہے، اور وہ وے آف لائف کیا ہے؟ اسلام۔ ڈے ون سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دین ایک ہی رہا ہے اللہ کا۔ شریعتیں مختلف پیغمبروں کو مختلف ملی، سیٹ آف لاز جو ہے وہ مختلف ملے، مگر زندگی گزارنے کا ایک جو طریقہ ہے، جو نظام انسانیت کو دیا گیا، وہ ایک ہی ہے، اور وہ اسلام ہے۔ اور اسلام کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو مکمل طور پر سرنڈر کر دینا، یعنی اپنی آپ کی کوئی مرضی نہیں ہے، آپ زندگی گزاریں گے اللہ کی مرضی کے مطابق، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اور اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ مذاہب دنیا میں اور بہت سے ہو سکتے ہیں، مگر دین جو ہے، نظام جو چلے گا، وہ وے آف لائف جو ہے وہ اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے تھے کتاب۔ اب اس دین پر اختلاف سب سے زیادہ کس نے کیا؟ جو اہل کتاب تھے، یعنی وہ لوگ جو پہلے سے کتاب کے حاملین کتاب تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جن کے اندر نبی بھیجے، جن کو دین کا علم تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن آیا ہے اور سیم ہی دین ہے، سیم ہی نظام بتا رہا ہے، تو ان کو سب سے پہلے اس چیز کو مان جانا چاہیے تھا۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا نا کہ جن کے پاس پہلے سے علم موجود تھا وہ فوراً پہچان جاتے اور مان جاتے کہ یہ تو دین تو وہی ہے، باتیں تو ساری وہی ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ اختلاف اس میں کس نے کیا؟ جو اہل علم تھے، یعنی پہلے والے جو لوگ تھے جن کے پاس کتابیں تھیں، یہود و نصارہ، انہوں نے سب سے پہلے اختلاف کیا۔ کیوں؟ حالانکہ وہ پہچان گئے تھے، کیونکہ دین تو وہی تھا، وہ اس چیز کو پہچان گئے تھے، جیسے قرآن میں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، وہ پہچان گئے تھے، مگر انہوں نے اختلاف کیوں کیا؟ الا من بعد ما جاءہم العلم، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم تھا، اس کے باوجود کیوں اختلاف کیا؟ بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ یعنی انہوں نے انکار صرف اس لیے کر دیا کہ ان کو یہ محسوس ہوا کہ جو ان کی ایک سپیریورٹی تھی وہ کم ہو جائے گی۔ یہ جو ایک نفسیات ہوتی ہے نا انسان کی، کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جاننا چاہتا ہے، بس یہ ایک بہت سٹرونگ انسان کی نفسیات ہے۔ یہی نفسیات تھی جس کی وجہ سے یہود و نصارہ نے قرآن کا انکار کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ کیوں؟ انہیں یہ لگا، پہچان تو وہ گئے تھے کیونکہ دین تو وہی تھا، چیزیں تو ساری وہی تھیں، وہ انہوں نے انکار اس لیے کر دیا کہ انہیں لگا کہ اب ہماری حیثیت کم ہو جائے گی۔ وہ جو سپیریئر بنے ہوئے تھے کہ اہل علم ہیں، تو ان کی جو ہے وہ سپیریورٹی کم ہو جائے گی، اس لیے حیثیت چونکہ کم ہو رہی تھی تو انہوں نے ان کو سرنڈر کرنا پڑنا تھا، تو یہ چیز قابل قبول نہیں تھی۔ یہی نفسیات ہوتی ہے ہمارے بھی آج کل، اگر آپ دیکھیں نا لوگوں میں، آپ سوچتے ہوں گے ہمارے پاس علماء کی کوئی کمی ہے؟ بے شمار لوگ ہیں اس وقت جو دین کا علم دے رہے ہیں۔ آپ یوٹیوب دیکھیں، بھری پڑی ہے علماء سے، مگر پھر بھی علماء ہمارے پاس اتنے زیادہ ہیں، مگر عمل کچھ بھی نہیں ہے ہماری زندگیوں میں، دین پر عمل نہیں ہو رہا ہے، عمل کرنے والے کم ہیں، عالم زیادہ ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے، ہر عالم دوسرے عالم کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ایک ریل جو عالم ہوتا ہے، اس کی حرص یا اس کی کوشش کیا ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں تک سچ پہنچا دے، مگر آج کل کے جو عالم ہیں، سو کالڈ عالم، اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ تو بہت دین کا کام کر بھی رہے ہیں، مگر میجورٹی آف اسکالرز جو ابھی اس وقت ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ ان کے یوٹیوب ویڈیوز کھول کر دیکھیں تو وہ دوسروں کو ہی صرف لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ میں صحیح ہوں،
تم غلط ہو۔ اور اس بحث میں جو دین کی اصل روح ہے یا جو دعویٰ اور تبلیغ کی اصل روح ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ بحث کرنے پہ آتے ہیں اور اپنے آپ کو منوانے پہ آتے ہیں نا، تو پھر آپ حق سے اور سچ سے بہت دور چلے جاتے ہیں، پھر آپ دین کی تبلیغ نہیں کر رہے ہوتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کل جو ہے نا ہم لوگ دین سے اتنا دور ہیں، کیونکہ دین پہنچانے والے جو لوگ ہیں وہ اصل کام چھوڑ کے صرف اپنے آپ کو منوانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو بغیم بینہم آپس کی ضد ہے اور آپس میں ڈومینیٹ ہونے والی ایک نفسیات ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ جہاں کہیں سے آپ کو صحیح بات معلوم ہو اس کو لے لیں، جہاں کہیں سے، چاہے چھوٹا بھی کوئی اگر آپ کو کوئی اچھی بات بتا رہا ہے، صحیح بات بتا رہا ہے، اس کو لے لیں، اپنی انا کو بیچ میں مت لے کر آئیں۔ اس سے جو ہے دین نہیں سیکھا جاتا۔ تو انشاءاللہ اس کی ہاف جو ہے تفسیر انشاءاللہ کل کریں گے کیونکہ وقت ختم ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔